السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں اس مقدمے کا 7واں شعر جو پیش کیا گیا تھا تشریح کے ساتھ، اس میں ایک لفظ اخیر میں آیا تھا المصاحف۔ اسی کے متعلق کئی باتیں آپ کو بتلائی گئی تھیں، مثلا کہ مصاحف کتنے لکھے گئے، کب لکھے گئے، اور وہ مصاحف لکھ کر کے ان کے نسخے کہاں کہاں بھیجے گئے۔ تو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ مصاحف کی تعداد میں 5، 6 یا 8 کا قول ملتا ہے، اور وہ مصاحف کہاں بھیجے گئے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم یا رسم فی المصاحف، کہ قاری قرآن جو ہے تجوید اور وقف و ابتدا اور اس رسم الخط میں جو مصاحف عثمانیہ میں لکھا گیا ہے اس میں کیا ہو، ماہر ہو۔ تو تحریر کے معنی آتے ہیں عمدہ کرنا اور اچھا کرنا۔ تو اگر جو ہے ملذی رسمہ کا عطف تجوید پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بالکل ظاہر ہے کہ تجوید یہ معطوف علیہ ہے، اور المواقف اس کا جو ہے معطوف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملذی یہ بھی اس کا معطوف ہے، تو تجوید پر عطف کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سوال قائم کیا ہے، اور اس سوال و جواب کو صاحب التقدمۃ الشریفیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ تجوید کو عمدہ کرنا اور مزین کرنا یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن رسم عثمانی یعنی کلمات مقطوع اور موصول اور تائے تانیث جو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے، ان تینوں کو کی تحریر اور تزئین کا کیا مطلب ہے، یہ سوال یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس سوال سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے یوں بھی کہہ دیا ہے کہ وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، اس کا جو ہے عطف مخارج الحروف، اگر پچھلے شعر 6 شعر کے اندر جو ہے مخارج الحروف والصفات وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، یعنی یہ اس پہ عطف کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ قاری قرآن جو ہے کیا کرے، مخارج حروف اور صفات کو جان لے وے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں رسم الخط کو جان لے وے، تو وہاں پہ تحریر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس عطف کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح نہیں قرار دیتے، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فصل ہو جا رہا ہے۔ بہرحال تو تجوید پر اس کا عطف مانا جائے تو تجوید پر عطف ماننے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ تجوید اور وقف ابتدا یہ سب جو ہے اس میں تو تجوید پر جو ہے عطف کرنے کی وجہ سے تو تجوید کی تزئین اور تحریر تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن رسم خط عثمانی کی تحریر اور تزئین کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقطوع و موصول کی تحریر اور تزئین سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ رسماً یعنی کتابت کے اعتبار سے ما بعد سے موصول ہو، ما بعد سے موصول ہو، اس پر وقف نہ کیا جائے، اور جو ما قبل سے موصول ہو اس سے ابتدا نہ کی جائے، یہ مطلب ہوگا مقطوع اور موصول میں تحریر اور عمدگی کا۔ اسی طرح سے تائے مجرورہ کی تحریر اور تزئین سے مراد یہ ہوگا کہ ایسی تا پر اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہا کے ساتھ وقف نہ کیا جائے، کیونکہ وہ جو کلمہ ہوگا وہ واحد مؤنث کا کلمہ ہوگا، تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہا کے ساتھ وقف نہ کیا جائے، یعنی وقف بالہا نہ کیا جائے، بلکہ رسم کا اعتبار کرتے ہوئے رسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تا کے ساتھ وقف کیا جائے۔ آپ جو ہے یہ اس کی بحث جب آئے گی تائے تانیث کی تو وہاں پر آپ کو بتلایا جائے گی کہ بعض حضرات جو ہے اس پر وقف بالہا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اس پر وقف بالتا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو وہاں بتلائی جائے گی۔ لیکن جو ہے یہاں پر آپ اتنی سی بات یاد رکھیے
کہ مقطوع اور موصول کلمات میں تحریر اور تزیین کا مطلب یہ ہے کہ رسماً جو کلمہ رسماً جو ہے ما بعد سے موصول ہو اس پر وقف، اور جو ما قبل سے موصول ہو اس سے ابتدا نہ کی جائے۔ اور تائے مجرورہ یعنی یہ جو تا لمبی تا میں جو لکھی جائے گی یہ واحد مؤنث کا کلمہ، تو ایسی تائے مجرورہ کی تحریر اور تزیین سے مراد یہ ہوگا کہ ایسی تا پر اصل کا اعتبار کرتے ہوئے وقف بالہا نہ کیا جائے، بلکہ رسم کا اعتبار کرتے ہوئے اور رسم کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف بالتا کیا جائے۔ ایک فائدے کی بات آپ کو یہ بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن کا رسم الخط یہ توقیفی ہے، یعنی یہ عقل پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اس کی کتابت اور اس کا رسم جو ہے یہ کیا ہے، موقوف ہے۔ ائمہ کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ علماء اور قراء پر واجب ہے کہ قرآن کے رسم الخط کا بھی علم حاصل کریں اور اس کی پیروی کریں، اس لیے کہ یہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسم ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار تھے۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ از خود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق لکھا ہے، لہذا کسی کے لیے بھی اس کتابت سے اختلاف کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اب جو ہے کوئی اپنی عقل سے اس میں گنجائش نکالے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسم قرآنی کی مخالفت ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور باجماع صحابہ جس طرح سے لکھا گیا ہے قرآن کریم اس میں تبدیلی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے آپ اپنے عقل کو دخل دیں گے تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہم سے علم میں بڑھ کر تھے، دل و زبان کے لحاظ سے ہم سے زیادہ صادق اور امانت داری رکھتے تھے، اور جو ہے ان کے صداقت اور امانت داری کی وجہ سے ہم اس میں جو ہے اپنے عقل کو دخل دینے کے بالکل بھی مجاز نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو یہ رسم الخط جو ہے قرآن کا رسم الخط یہ رسم توقیفی ہے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اب آخری شعر ہے من کل مقطوع و موصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها۔ ترجمہ آپ نے کل سن لیا تھا، یعنی ہر مقطوع و موصول کلمات جو ان میں بہا کا ضمیر کا مرجع ہے المصاحف، جو ان میں ہیں یعنی مصاحف عثمانیہ میں، اور وہ تائے تانیث جو ہا سے نہیں لکھی گئی ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاری قرآن کے لیے جس رسم الخط میں ماہر ہونے کی بات کہی گئی تھی اسی کا حوالہ دیا ہے کہ کون سے رسم الخط میں جو ہے قاری قرآن کو ماہر ہونا چاہیے۔ نیز یہاں پر من تبعیضیہ یا اسی طرح سے من بیانیہ لا کر کے، من کل مقطوعین میں من جو ہے تبعیضیہ ہے یا جو ہے من بیانیہ ہے، تو من بیانیہ یا من تبعیضیہ لا کر کے واضح کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے ایک شبہے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمام علم رسم یہاں پر بیان کیے جائیں گے اس مختصر سی کتاب میں، یا اس کے برعکس کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم رسم الخط اتنا ہی ہے، اس لیے جو ہے من تبعیضیہ یا من بیانیہ لا کر کے وَمَا الَّذِي رُسِّمَ کی جو ہے توضیح کر دی گئی ہے تاکہ جو ہے یہ شبہ پیدا نہ ہو۔ اس میں آپ دیکھیے دونوں شعر کے دونوں مصرے میں بہا اور بہا دو نظر آ رہا ہے، بہا اور بہا، حالانکہ دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ بہا جو پہلا ہے وہ اس کا مرجع ہے المصاحف،
اور دوسرا جو بہا ہے وہ اصل میں بہا ان تھا، بہا ان، حمزہ متطرفہ جو ہے ساقط ہو گیا، اور اس سے مراد جو ہے ہائے تانیث جو واحد مؤنث کی تا ہوتی ہے وہ مراد یہاں پر ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس طرح سے جو دو کلمے اداءً ایک ہوں اور معناً الگ الگ ہوں، ان کو اصطلاح بلاغت میں صنعت جناس کہتے ہیں۔ یعنی بظاہر تلفظ میں یا اسی طرح سے لکھنے کے اعتبار سے کلمے جو ہے ایک ہیں، تلفظ میں سمجھ لیجیے کہ کلمے کیا ہیں، ایک ہیں، لیکن دونوں کا معنی جو ہے الگ الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا، اس کو نزلہ ہوا تھا، نزلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بلغم بنتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حل شیبت کا بلغم، کیا آپ جو ہے بلغم کی وجہ سے بڈھے ہو گئے ہیں، سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں نزلے وغیرہ کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا حل شیبت کا بلغم، کیا بلغم کی وجہ سے آپ بڈھے ہو گئے، نظر آ رہے ہیں بڈھے؟ قال، اس نے کہا لا بلغم، نہیں بلکہ غم کی وجہ سے، یعنی ٹینشن کی وجہ سے یہ جو ہے سفیدی آئی، بڈھا ہو گیا ہوں میں۔ تو بلغم دونوں ایک ہی جیسا لکھا جائے گا، یہ ہے کہ تلفظ جو ہے دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے صنعت جناس، صنعت جناس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال من کل مقطوعین میں من جو ہے تبعیضیہ یا من جو ہے بیانیہ ہے۔ اب جو ہے مقطوع و موصول کلمات کسے کہتے ہیں؟ تو کلمات مقطوع اور موصول کی تعریف کیا ہے؟ مقطوع وہ معناً مرکب لفظ، وہ معناً مرکب لفظ جس کے کلمات کو الگ الگ لکھا گیا ہو، جیسے کل ما، یہ میں سکتہ کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں، کل الگ لکھیں گے اور ما الگ لکھیں گے، بئس ما، بئس الگ اور ما الگ، تو معناً جو ہے یہ مرکب ہے، لیکن اس کے کلمات کو الگ الگ کر دیا، دونوں جو ہے کل ما اور بئس ما مراد ہے، لیکن اس کے کلمات کو لکھا جاتا ہے کل اور ما الگ، بئس ما، اور موصول اس کی ضد ہے، وہ معناً مرکب لفظ جس کے کلمات کو ایک ساتھ ملا کر لکھا گیا ہو، جیسے کلما، یہاں پہ سکتہ نہ کر کے میں یہ بتلا رہا ہوں، کل اور ما جو ہے ایک ساتھ ملا کر کے لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے بئس ما، تو قرآن کریم کے اندر جو ہے آپ کو یہ الفاظ جو ہے ملیں گے، بہت سارے الفاظ کہ کہیں جو ہے وہ ملا کر کے لکھے ہوئے ہیں اور کہیں جو ہے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا جاننا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو وہ کلمات جو معناً مرکب ہیں لیکن ان کو الگ الگ لکھ دیا گیا ہے، تو الگ الگ لکھنے کی وجہ سے پہلے کلمے پر وقف جائز ہو سکتا ہے، جبکہ معنی میں خرابی کا اندیشہ نہ ہو۔ اور اگر انہی کلمات کو ایک ساتھ ملا کر کے لکھ دیا جائے تو پھر پہلے کلمے پر وقف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کلمات مقطوع اور موصول کو جاننا ضروری ہے۔ بہرحال تو مقطوع وہ کلمہ کہلاتا ہے جو معناً مرکب ہو اور اس کے کلمات کو الگ الگ لکھ دیا گیا ہو، اور موصول وہ کلمہ کہلائے گا جو معناً مرکب ہو اور اس کے کلمات کو ملا کر کے لکھا گیا ہو، جیسے کل ما اور کل ما، یہ سکتہ کر تھوڑی دیر میں بول رہا ہوں میں، کل ما، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ الگ لکھا گیا ہے اور کل ما ایک ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال اس شعر کے اندر خاص جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اوپر بیان کیا گیا کہ مَلَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ، کہ مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط سے واقفیت ضروری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب جزری کے اندر یعنی المقدمۃ الجزریہ کے اندر پورے رسم الخط کو بیان کیا جائے گا، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسم الخط اتنا ہی ہے۔ تو ان دو چیزوں کی طرف جو ہے خاص طور سے توجہ دلانا مقصود ہے۔ تائے تانیث سے مراد
تائے وحدت ہے یا تائے جمع؟ صرف یہاں پہ لکھا تائے انسا لم تکن تکتب بہا، تو تائے انسا تو تائے تانیث سے مراد کیا ہے؟ تو تائے تانیث سے مراد تائے وحدت ہے، یعنی وہ تا جو مفرد اسمائے مؤنثہ کے اخیر میں آتی ہیں، جیسے نعمتن، رحمتن، امرأتن وغیرہ۔ لیکن یہی کلمات جو ہے بہت سی جگہوں پر آپ تفصیل سے پڑھیں گے اگلے اس کے باب میں، جہاں باب ہائی تانیث التی رسمت تاء کا ایک مکمل باب آتا ہے جزری کے اندر، تو اس میں جو ہے آپ پڑھیں گے کہ وہ کتنی جگہوں پر واحد ہونے کے باوجود جو ہے لمبی تا سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو تائے وحدت مراد ہے یہاں پر، اور وہ تا جو مفرد اسماء مؤنثہ کے اخیر میں ہوتی ہے، جیسے رحمتن، نعمتن وغیرہ۔ تکتب بہا میں نے آپ کو بتلایا کہ بہا سے مراد جو ہے بہا ان ہے، اور یہ ضمیر نہیں ہے، حمزہ متطرفہ آخر میں جو تھا حمزہ، وہ حمزہ جو ہے متطرفہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، یہ مقدمۃ الکتاب جو ہے ختم ہوا، اور ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز قرآن و حدیث کی اتباع اور اقتداء میں حمد و صلات سے کیا، اور بسملہ اور حمدللہ سے کیا۔ 8 اشعار کے اندر مصنف نے کیا بیان کیا ہے؟ تو پہلے شعر کے اندر یقول و راجی والے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تعارف کیوں بیان کیا ہے حمد اور جو ہے بسملہ کے بیچ میں؟ اس کی وجہ، اس پہ اعتراض اور جواب جو ہے تفصیلی آ چکا ہے آپ کو۔ بہرحال پہلے شعر میں مصنف نے اپنا تعارف بیان کیا، دوسرے شعر کے اندر مصنف نے حمد و صلات ذکر کی ہے، اور تیسرے شعر میں محمد و آلہ و صحبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اصالتاً اور آل و اصحاب پر اور مقری القرآن صحابہ اور تابعین وغیرہ اور جو ہے اساتذہ قرآن کے لیے جو ہے طبعاً ہم صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے محب قرآن یا محب مقری القرآن کو شامل کیا ہے۔ چوتھے شعر کے اندر مصنف نے وبعد ان ہذہ مقدمہ کے اندر اپنے اس رسالے کا نام بتلایا کہ اس رسالے کا نام ہے المقدمہ فیما یجب علی قارئ القرآن ان یعلمہ۔ یہ جو ہے اس مقدمے کا نام ہے، جیسا کہ آپ کو پیشانی میں یہاں نظر آ رہا ہے، منظومۃ المقدمہ فیما یجب علی قارئ القرآن ان یعلمہ۔ پھر اس کے بعد والے شعر میں اذ واجب علیہم میں مصنف نے کیا بیان کیا؟ شعر سابق میں فیما علا سے جو وجوب مفہوم ہو رہا تھا، اس وجوب مفہوم کی علت بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مخارج الحروف والصفاتی، چھٹے شعر کے اندر مصنف نے پہلے مصرے میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کا قاری قرآن کو جاننا ضروری ہے، اور دوسرے مصرے میں لیلفظوا بافصح اللغاتی کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو جاننے کی علت بیان کی ہے کہ مخارج حروف اور صفات حروف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ 7ویں شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے محرر التجوید والمواقفی میں بیان کیا ہے کہ ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے، یعنی لوازمات قاری میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ لوازمات قاری میں سے ایک چیز جو ہے تجوید و وقف و ابتدا، اور اسی طرح سے رسم الخط میں مہارت حاصل کرنا، یہ لوازمات قاری، یعنی ایک قاری کو من حیث القاری ہونے کے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور 8ویں شعر کے اندر مصنف نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہو سکتی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکمل علم رسم بیان کیا جائے گا، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم رسم الخط اتنا ہی ہے۔ اس لیے مصنف نے اس شعر کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ جتنا
علم رسم ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور وہ جو ہے کتنا ہے مقطوع و موصول کلمات کی پہچان، اور اسی طرح سے تائے تانیث کی پہچان۔ بہرحال آپ کا یہ مقدمہ ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔